السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شماس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک ویڈیو 007۔ آپ حضرات نے علم دین کی فضیلت و اہمیت کو بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوگا، بہت سارے مفکروں اور دانشوروں سے سنا ہوگا، بہت سارے مقرروں و خطیبوں سے سنا ہوگا۔ میں بھی آپ حضرات کے روبرو اسی عنوان پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سامعین محترم، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی علم، ایک اخروی علم۔ علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی، انسان کو عزت و فضیلت عطا کرتا ہے، لیکن دنیاوی علم صرف دنیا تک ہی محدود رہتا ہے، اور اخروی علم انسان کو دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی و ذلت سے نجات دلاتا ہے اور عزت و شوکت عطا کرتا ہے۔ سامعین محترم، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی شے تھی جس نے آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا؟ وہ کون سی شے تھی جس کی فضیلت کی بنا پر رب کائنات نے انسان کو اپنا نائب بنایا؟ سامعین محترم، وہ علم کی دولت ہے۔ جب رب کائنات نے قرآن کو نازل فرمایا تو سب سے پہلے وہ آیت نازل فرمائی جس کا تعلق علم سے ہے۔ سامعین محترم، اخروی علوم کی فضیلت و اہمیت آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ میں بکثرت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم و اہل جہل یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح توحید و شرک یکساں نہیں ہو سکتے، جس طرح ہدایت اور ظلمت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جس طرح رفاقت و عداوت برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح حق و باطل برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ توحید کی ضد شرک ہے، ہدایت کی ضد ظلمت ہے، رفاقت کی ضد عداوت ہے، حق کی ضد باطل ہے، اسی طرح اہل علم اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک حدیث شریف میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے مومن کے مقابلے میں اہل علم کے ساتھ 100 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر درجوں کے درمیان مسافت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ سامعین محترم، لیکن آج کے دور کے مسلمان اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں اور کم سن بچوں کو فرنگی تعلیمات دیتے ہیں۔ یہ صرف شیطان کا فریب ہے، وہ شیطان مردود جس نے عہد کیا کہ بنی آدم کو جہنم میں پہنچائے گا، وہ شیطان جو ہمارے دین و اسلام کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہماری معاشرت کا دشمن ہے، وہ شیطان جو ہمارے کلچر کا دشمن ہے، جو ہمارے کردار کا دشمن ہے، جو ہمارے تہذیب و تمدن کا دشمن ہے، جو ہماری سوسائٹی کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان و اخلاق کا دشمن ہے، یہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اپنے خوبصورت اور رنگین جال میں پھنسا کر ہمیں تعلیمات اسلامیہ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنے کم سن معصوم بچوں کے خیر خواہ ہیں تو اسے عالم دین بنائے، اس لیے کہ محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی اشیاء ہے وہ سب عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ عالم کے لیے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے جنات بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے کیڑے مکوڑے بھی دعا کرتے ہیں، عالم کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے زمین و آسمان بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ انگریزوں کی چال میں پھنس کر ہم اپنے دین و معاشرت کو داغدار کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا دین صحابہ کے دین کی مانند ہوتا، ہمارا معاشرہ صحابہ کے معاشرے کے موافق ہوتا، ہمارا کردار صحابہ کے کریکٹر کی مانند ہوتا، ہماری تہذیب مسلمانوں کی تہذیب ہوتی، ہماری سوسائٹی اسلام کی سوسائٹی کی مانند ہوتی، لیکن سب کچھ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم سے زیادہ کوئی شے عزت والی نہیں۔ بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا تھا کہ 3 اشیاء میں سے جس کو چاہے پسند فرمائے، اس میں سے ایک علم، دوسرا مال، تیسرا سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مال و سلطنت کو علم کے ساتھ عطا فرمایا۔ اگر آج ہم بچوں کو علم دین کی تعلیم دیں
دے تو آخرت میں یہی بچے ہمارے شان و شوکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک شخص تھا، اس کی خواہش و تمنا تھی کہ اس کی اولاد میں کوئی عالم دین ہو، لیکن اس کی کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ جب بیوی حمل سے تھی تو اچانک بیمار ہو گیا اور اسی حالت میں دار فانی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ انتقال سے قبل اس شخص نے وصیت کی تھی کہ اگر اس سے لڑکا پیدا ہوا تو اس کو عالم دین بنانا۔ خدا کی قدرت سے لڑکا ہی پیدا ہوا۔ اس کے کئی دنوں کے بعد ایک دوسرے شخص نے اس مرنے والے کو خواب میں عیش و عشرت میں دیکھا، تو خواب دیکھنے والے نے سوال کیا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تم کو دیکھا تھا جب تم عذاب میں مبتلا تھے، اور اب دیکھتا ہوں کہ شان و شوکت کے ساتھ تم اپنے لمحات گزار رہے ہو۔ تو اس مرنے والے شخص نے کہا کہ آج میری بیوی نے میرے اس بچے کو مدرسے میں داخل کرایا اور اس بچے نے آج ہی بسم اللہ پڑھی، جس کی بنا پر میری مغفرت ہو گئی۔ سامعین محترم، اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، اس لیے کہ عالم کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کرام کے قلموں کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تولا جائے تو سیاہی کا وزن زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ علم کی طلب عبادت ہے، علم گفتگو جہاد ہے، علم تنہائیوں کا ساتھی ہے، علم سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم تنگ دستی اور خوشحالی میں چراغ راہ ہے، علم دل کی زندگی ہے، علم سے ہی خدا کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہوتا ہے، علم امام ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہاں پر اولی الامر سے مراد علماء دین ہے، اس لیے کہ آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں یہی ملے گا، حضرت مجاہد کی تفسیر میں بھی یہی ملے گا، حضرت عطاء ابن ابی رباح کی تفسیر میں بھی یہی ملے گا، حضرت امام راضی و حسن بصری کی تفسیر میں بھی یہی ملے گا۔ سب ہی حضرات فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد علماء و فقہا ہے، تو پھر ہمیں عالم دین اور علم دین کو حاصل کرنے میں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ ہمیں علم دین حاصل کرنا کیوں مشکل محسوس ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے یا ہمارے عزائم و ارادے کمزور پڑ گئے ہیں۔ سامعین محترم، آج علم دین کی اہمیت و وقت کوئی نہیں پہچانتا، حالانکہ علم دین اپنی ضیاء پاش کرنوں سے تحریف و تلبیس کے طوفان کو مٹا دیتا ہے۔ علم دین ہی ایک ایسی ضیاء ہے جس سے رضا الہی کی منزل چمکتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علم دین کی سمجھ اور اس کی اہمیت ہمارے قلوب میں بٹھا دے، آمین۔ سامعین محترم، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی اچھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاکم اللہ خیر۔